السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی سٹوری ایک خوفناک ہاسپٹل کی ہے جس کو بنے ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا، لیکن اس کی خوفناک کہانیوں کی وجہ سے اس کو جلد ہی بند کرنا پڑا۔ انہی خوفناک کہانیوں میں سے ایک کہانی ہمیں عظمیٰ نے بھیجی ہے، جنہوں نے وہاں پر کچھ ٹائم نرسنگ کے طور پر اپنی خدمات دی۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف اور سنتے ہیں عظمیٰ کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عظمیٰ ہے اور میرا یہ واقعہ لاہور کے ایک ہاسپٹل کا ہے۔ میں آلموسٹ 4 سال سے نرسنگ کی جاب ڈفرینٹ ہاسپٹل میں کر رہی ہوں، لیکن اب تک جتنے بھی ہاسپٹل میں جاب کی ہے ان کے لیے مجھے ٹریولنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ کافی عرصے سے یہی کوشش تھی کہ گھر کے نزدیک کوئی ہاسپٹل ہو جہاں میں جاب کر سکوں۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر کافی پرانا گھر تھا جس کو توڑ کر ایک پلازا کی شکل دی جا رہی تھی، اور اس کے کام کو ہوتے ہوئے اب کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ یہاں کوئی بینک آ رہا ہے، لیکن جب اس بلڈنگ کا فرنٹ تیار ہوا تب سب کے لیے یہ ذہن میں آیا کہ یہ بلڈنگ ہاسپٹل کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ خیر، میں اس امید پہ تھی کہ جیسے ہی ہاسپٹل سٹارٹ ہو میں یہاں نرسنگ کی جاب کے لیے اپلائی کروں۔ تب مجھے نرسنگ کی فیلڈ میں 2 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا۔ تھوڑا ٹائم گزرا تو ہاسپٹل والوں نے ہائرنگ سٹارٹ کی۔ میں نے اپلائی کیا اور ساتھ ہی کچھ ریفرنسز بھی یوز کیے تاکہ جاب ہو سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری جاب اس ہاسپٹل میں ہو گئی۔ سیلری کچھ کم تھی، لیکن گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے میں نے اسی ہاسپٹل میں جاب کرنا بہتر سمجھا۔ مجھے پرانی جاب چھوڑنے سے 2 منتھ پہلے نوٹس دینا تھا، اس لیے ہاسپٹل سٹارٹ ہونے کے 1 منتھ بعد ہی میں ہاسپٹل جوائن کر پائی۔ ہاسپٹل نیو تھا، اس لیے ابھی یہاں پر اتنا ورک لوڈ بھی نہ تھا۔ پیشنٹ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ سٹاف بھی بہت لمیٹڈ تھا، جن میں 3 ڈاکٹرز تھے اور ہم 5 نرسز تھی، اور باقی ہاسپٹل کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے 2 لڑکے تھے۔ مجھے اب یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 5 منتھ گزر چکے تھے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ پیشنٹ میں بھی اضافہ ہوتا گیا، لیکن سٹاف ابھی بھی سٹل اتنا ہی تھا۔ اب ورک لوڈ اتنا ہو گیا تھا کہ پہلے رات کو صرف 1 نرس ہوتی تھی، لیکن اب کم سے کم 3 نرسز کا ہونا ضروری ہوتا۔ دن گزر رہے تھے، کسی دن میری مارننگ شفٹ ہوتی تو کبھی نائٹ، لیکن گھر میں کچھ مصروفیات ہونے سے میں پچھلے 20 دن سے نائٹ شفٹ کر رہی تھی۔ پوری رات پیشنٹ کا خیال رکھتے ہوئے گزر جاتی۔ کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے جن کو اگر نیند نہ آتی تو ان کے ساتھ باتیں کر کے ان کا دل بہلا دیتی، اور کچھ آرام کا خیال رکھنے کے لیے بار بار ان کے روم میں آ کر دیکھتی تھی۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جاب میں اپنا بیسٹ دوں اور بدلے میں پیشنٹ سے دعائیں لوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بیمار بندوں کی دی ہوئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ خیر، سب اچھا چل رہا تھا، پھر ایک دن ایسا ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نارمل روٹین کی طرح نائٹ شفٹ پہ تھی۔ ہاسپٹل میں اس ٹائم 5 پیشنٹ ایڈمٹ تھے۔ گراؤنڈ فلور پر ڈاکٹرز کی آفس تھے، جبکہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ پیشنٹس کے لیے 5 روم تھے۔ اتفاق سے اس رات ہم صرف 2 ہی نرسز تھیں۔ میری کولیگ سیکنڈ فلور پہ ڈیوٹی دے رہی تھی اور میں فرسٹ فلور پر۔ نصیر بھائی، آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاسپٹل میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہ پالیسی تھی کہ اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہے تو کوئی بھی رات کو اس کے پاس نہیں رکے گا۔ ہم نرسز کی یہ پوری رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ ہم پیشنٹ کا خیال رکھیں۔ خیر، ان 3 پیشنٹ میں سے ایک اولڈ ایج کی آنٹی تھی۔ ان کا چلنا پھرنا بالکل نہیں تھا اور ویل چیئر پر وہ آگے پیچھے موو کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے روم میں جاتی اور دیکھتی کہ وہ سکون سے سو رہی ہیں یا نہیں، لیکن اب جب میں ان کے روم میں گئی تو میں نے نوٹ کیا کہ ان کے بیڈ کے نیچے
جو ان کا اپنا ضروری سامان والا بیگ پڑا ہے اس کی جگہ بدلی ہوئی ہے۔ پہلے وہ بیگ بیڈ کے رائٹ سائڈ پر پڑا تھا، لیکن اب وہ بیگ بیڈ کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ آنٹی کو میں خود سہارا دے کر اوپر کر کے بٹھاتی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ ویل چیئر کے بغیر موو نہیں کر سکتی تھی، میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اس بیگ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد روم کا ڈور بند کر کے باہر آ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ہاسپٹل میں خون کا عالم تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں باقی پیشنٹس کو دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر باہر آ کے بیٹھتی اور کچھ ہی ٹائم بعد دوبارہ آنٹی کو دیکھنے کے لیے اٹھی، لیکن اب میرے ذہن میں وہ بیگ تھا اور یہی سوچ رہی تھی کہ اب بھی میں آنٹی کو دیکھنے کے بعد اس بیگ پر ایک نظر ڈالوں گی۔ میں نے ڈور کھولا، آنٹی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس بیگ پر نظر ڈالی تو وہ بیگ اب اپنی جگہ سے ہل کر بیڈ کے لیفٹ سائڈ پر پڑا تھا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کیونکہ میرے علاوہ اس ٹائم کوئی اس روم میں نہیں آیا اور آنٹی اس قابل نہ تھی کہ وہ بیگ تک خود پہنچ سکتی۔ ہلکا سا ایک خوف میرے دل میں آیا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کے لیے ڈور کھولا۔ لٹرلی ایک دم مجھے بیگ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو بیگ اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا۔ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتی جو اس وقت میری تھی۔ ہر طرف خاموشی اور روم کی ڈم لائٹ سے میرے خوف میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے پھر بھی ہمت کی اور دل کو تسلی دیتے ہوئے باہر آئی کہ شاید اس بیگ میں کوئی چوہا گھسا ہوا ہو۔ میں نے تسلی کروانے کے لیے گارڈز کو آواز دے کر بلایا، لیکن جواب میں کوئی رسپانس نہیں تھا۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن میں جیسے ہی مڑی تو میری آنکھوں کے سامنے اس روم کا دروازہ کھلا اور ایک بلیک کلر کا سایہ جیسے دھواں ہو وہ روم سے باہر آیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے خالی کمرے کا ڈور کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ نصیر بھائی، جہاں سے وہ سایہ گزر رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے بلڈ کے ڈراپس گر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے پاؤں وہیں تھم گئے جہاں میں موجود تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنی کولیگ ایمن کو آواز دی۔ وہ میرا ڈرا ہوا لہجہ سن کر نیچے آئی۔ میں نے اسے خوف کی حالت میں اسے سب بتایا، لیکن وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ بلڈ کے وہ ڈراپس جو اس چیز کے گزرتے ہوئے فرش پر گرے وہ بھی اب غائب ہو چکے تھے۔ ایمن مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بس یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے وہ پوری رات آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزار دی۔ اگلے 2 دن میں نے آف کیا تاکہ میرا ڈر کچھ کم ہو سکے۔ اس واقعے کے بعد بھی میں کافی دن نائٹ شفٹ کرتی رہی، دوبارہ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش نہ آیا، لیکن دل میں ایک انجانا سا خوف ضرور بیٹھ چکا تھا۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ کسی چیز کا میرے پاس ہونا مجھے محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن میں ویسے ہی اپنی جاب پہ پیشنٹ کا خیال رکھ رہی تھی کہ ایک دم سے مجھے ایمن کی چیخوں کی آواز آئی اور وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ روم میں کوئی ہے، اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی۔ میں بہت مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں۔ ایمن نے روتے ہوئے مجھے یہ سب بتایا۔ گارڈ نے جب روم میں دیکھا تو وہاں سب کچھ سلامت پڑا تھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ایمن کی گردن پہ کوئی چیز لگنے کا نشان تھا یا کوئی تیز دھار چیز اس کی گردن پر پھری ہو۔ ہاسپٹل میں اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی حرکات ہونے لگیں۔ کبھی رومز کے ڈور خود ہی لاک ہو جاتے، ونڈو زور زور سے بجنے لگتی اور پیشنٹ کو ایسا لگتا جیسے ان کے بیڈ کے نیچے کوئی ہے جو ان کا بیڈ ہلا رہا ہے۔ جن کے گھر اس ہاسپٹل کے پاس تھے وہ بھی اب کمپلین کرتے کہ رات کو ہاسپٹل کے اندر سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ ایسے پے در پہ خوفناک واقعات کی وجہ سے میں نے جلد ہی ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ اب ہمارے ایریے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ ہاسپٹل ہانٹڈ ہے۔ پیشنٹ نے بھی ہاسپٹل کا رخ کرنا چھوڑ دیا
اور کچھ ہی ٹائم بعد ڈاکٹر اس ہاسپٹل کو پرماننٹ بند کر کے یہاں سے چلے گئے۔ ہم سب کی اب بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رات کو اس ہاسپٹل کے قریب سے نہ گزریں۔ بہت شکریہ عظمیٰ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی یہ سٹوری شیئر کی۔ آج کی دوسری سٹوری ہمیں محسن نے کراچی سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں محسن کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام محسن ہے اور میں کراچی سے آپ کو یہ سٹوری بھیج رہا ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ہے۔ ہمارا گھر کراچی کی ایک سوسائٹی میں ہے جس کے 2 پورشن ہے۔ گراؤنڈ فلور پر میری پوری فیملی رہتی ہے اور فرسٹ فلور ہم نے شروع سے ہی رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ فرسٹ فلور کی انٹرنس تو الگ ہے لیکن ہمارا مین گیٹ ایک ہی ہے۔ ان دنوں ہمارے پاس فرسٹ فلور پر خالد صاحب اور ان کی فیملی رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ پچھلے 4 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے تھے اور ہم سب کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی ان کے ساتھ۔ بالکل ایک فیملی کی طرح ان سب کے ساتھ ہمارا ٹائم گزر رہا تھا۔ خالد صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر تھے جن کی پوسٹنگ ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتی رہتی تھی۔ اسی سال ان کو پتہ چلا کہ ان کی پوسٹنگ لاہور ہو چکی ہے اور پوسٹنگ کے 15 دن بعد ہی وہ ہمارا گھر چھوڑ کر لاہور چلے گئے۔ ہم کافی اداس تھے کیونکہ ہم سب کی بہت اچھی بانڈنگ ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہم نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے وہ پورشن رینٹ پر لگوانے کی بات کی تو 2 دن کے اندر ہی ہمیں ایک نیو فیملی ملی جو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق رینٹ دینے کو تیار تھی۔ باقی سب بھی طے ہونے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا اور انہیں شفٹ ہونے کی ڈیٹ دے دی۔ ان کی فیملی میں صرف 3 بندے تھے، جن میں ایک انکل، ان کی وائف اور ان کی بیٹی جو شاید مجھ سے تقریباً 10 سال بڑی تھیں۔ میں اسے آپ ہی کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ انکل اور آنٹی کافی ضعیف تھے اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انکل کا چلنا پھرنا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ چھڑی کی مدد سے ہی چل پاتے تھے۔ میں اس ٹائم میٹرک کلاس کا طالب علم تھا۔ جب بھی ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں ہی مارکیٹ سے ان کو لا کر دیتا تھا۔ ان کو ہمارے پاس رہتے ہوئے 1 منتھ ہو چکا تھا، لیکن ہم گھر والوں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی جو بہت تشویشناک تھیں، جیسے کوئی بھی 1 منتھ تک ان کے گھر نہ آیا اور نہ ہی یہ لوگ گھر سے باہر نکلے۔ اگر ہم ان سے پوچھتے کہ آپ لوگ گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارا ایک بیٹا باہر ہے، وہ سال میں 1 بار پاکستان آتا ہے اور جب بھی آتا ہے وہ ہمیں اتنے پیسے دے جاتا ہے کہ ہمارا پورا سال آرام سے گزر سکے۔ ایک اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے ان آپی کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میری امی نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ میں نے آج تک اپنا چہرہ کبھی کسی کو نہیں دکھایا۔ ہر ٹائم ان کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوتا تھا۔ وہ زیادہ بولتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کے امی ابو زیادہ بولتے تھے۔ بالکل الگ تھلگ رہنے والے لوگ تھے تو گھر کا کرایہ ٹائم پر دیتے اور آج تک ہمیں ان کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس لیے ہم نے بھی ان کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش نہ کی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ عجیب حرکات اور واقعات محسوس کیے، جیسے ہمیں کسی کے بھاگنے کی آواز آتی۔ یہ آواز اتنی صاف ہوتی کہ ہم سب اٹھ کر بیٹھ جاتے اور پورا دھیان اس آواز کی طرف کر لیتے اور اوپر سے گھنگروؤں کی آوازیں سنائی دیتی۔ یہ آوازیں بہت زیادہ خوف پیدا کرنے والی ہوتی تھی۔ امی اور ابو کافی دفعہ کسی نہ کسی بہانے سے اوپر دیکھنے گئے لیکن وہاں ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پورے گھر سے گوشت اور خون کی سمیل آنے لگی۔ اگر ان سے سمیل کے بارے میں پوچھتے تو وہ صاف انکار کر دیتے کہ یہاں کوئی سمیل نہیں ہے۔ پھر ایک دن میں باہر سے کھیل کر آیا تو میری نظر جیسے ہی ان کے انٹرنس والی سیڑھیوں پر پڑی تو ان پر خون سے بھرے ہوئے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً شور ڈال دیا اور بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ امی، وہاں کسی کے پیروں کے نشان ہیں۔ اوپر سے چل کر آیا اور انہی پاؤں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھا۔ میری بات سنتے ہی میرے ساتھ امی باہر آئیں، لیکن سیڑھیاں بالکل صاف تھیں، جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں امی سے کہتا رہا کہ ابھی یہاں نشان تھے، میں نے خود دیکھے تھے، لیکن امی میری بات کو اگنور کر کے واپس کمرے میں آ گئیں۔ میں خود حیران تھا کہ اتنی جلدی نشان کیسے صاف ہوئے۔ اس واقعے کے بعد اکثر مجھے رات کو کسی کی خوفناک ہنسنے کی آواز آتی
یہ ایسی بھیانک ہنسی ہوتی جو صرف میرے کان ہی سن پاتے تھے، کیونکہ اگر میں گھر والوں سے ہنسی کے بارے میں پوچھوں تو ان کا جواب انکار میں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو سب نارمل چلتا رہا، پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میں اپنی بلی جس کا نام ایلف تھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں فوراً بھاگتا ہوا باہر آیا، لیکن آگے پیچھے دیکھنے پر مجھے ایلف کہیں نظر نہ آئی۔ لیکن اچانک سے مجھے ایلف کے کچھ بال سیڑھیوں پر گرے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہی سیڑھیاں تھیں جو ہمارے اوپر والے پورشن کی طرف جاتی تھیں۔ میں نے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی اور اوپر پہنچ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا بہت خوفناک اور بھیانک منظر تھا کہ آپی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں اور ان کی کمر میرے سامنے ہے۔ میں ویسے ہی دبے پاؤں تھوڑا سا چل کر ان کے قریب آیا تو دیکھا کہ آپی نے ایلف کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کے بال کھینچ کر نکال رہی ہیں۔ ایلف تکلیف میں تھی، میرا اتنا دیکھنا تھا۔ میں نے ان کو زور سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ مر جائے گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ آپی نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ ان کا میری طرف دیکھنا تھا کہ میری سانس یہاں تھی وہیں رک گئی۔ ان کے چہرے پر میری نظر پڑی تو وہ پورا جلا ہوا تھا اور وہ اتنی خوفناک اور اتنی ڈراؤنی لگ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں مرنے والا ہوں۔ میری آنکھیں خوف سے کھل گئیں، میری زبان وہیں تھم گئی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہ جائے۔ اس خوفناک چیز نے مجھے دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں سے اتنے زور کا دھکا دیا کہ میں سیڑھیوں سے گرتے ہوئے نیچے آیا۔ میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں تکلیف اور خوف سے اونچا اونچا چلا رہا تھا۔ میری آواز سنتے ہی میرے ابو اور امی بھاگتے ہوئے آئے۔ ڈر سے میرے لیے بتانا بھی مشکل ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری آواز بالکل بند ہو گئی، صرف انگلی سے میں اوپر کی طرف اشارہ کیے جا رہا تھا۔ میرے ابو بھاگتے ہوئے اوپر گئے تو دیکھا کہ ایلف خون میں لت پت پڑی ہے۔ بس پورے کمرے میں ایلف کے بال ہی بال بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے ابو نے پورے پورشن کو چیک کیا، لیکن وہاں ان کو کچھ نہ ملا، نہ ہی وہ بزرگ آدمی، نہ ہی بوڑھی عورت، اور نہ ہی وہ چیز جسے میں آپی کہتا تھا۔ خیر گھر والے مجھے اور ایلف کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے، بینڈیج وغیرہ کروا کے گھر واپس آئے۔ ایلف کے جسم پر بھی دانتوں کے کافی گہرے نشان موجود تھے۔ گھر آنے کے بعد ہم نے سیکیورٹی فورس کو بلا کر پورا گھر چیک کروایا، لیکن ہمیں گھر میں نہ تو تینوں ملے اور نہ ہی ان کی کوئی چیز ملی۔ اس واقعے کے بعد میں نے کچھ دن بہت زیادہ تیز بخار میں گزارے، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ وہ لوگ تو اب یہاں موجود نہ تھے، لیکن ان کی موجودگی اب بھی ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ ابھی بھی ہمیں رات کو گھنگروؤں کی آوازیں آتی اور وہی خوفناک ہنسی کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھی، جو اب سب کو سنائی دیتی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہم ایک پیر صاحب کو لے کر آئے تو انہوں نے فرسٹ فلور پر کچھ دیر رکنے کا بولا اور ہم سب کو نیچے جانے کا کہا۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پیر صاحب نے ہمیں کچھ بتایا جو ہم نے پانی پر دم کر کے گھر کی دیواروں پر چھڑکنا تھا، اور یہ سارا پروسیس 21 دن کا تھا۔ ہم جس دیوار پر دم والے پانی کا چھڑکاؤ کرتے اس کے اوپر ہمیں خون کے نشان نظر آتے۔ 21 دن پورے ہونے کے بعد ہم سب گھر والوں نے سکون کا سانس لیا اور اس کے بعد ہر طرح کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ یہ بہت بھیانک ایکسیڈنٹ تھا میری لائف کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو محسن، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستو اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو اگر آپ کے یا آپ کے دوستوں کے ساتھ ایسا کوئی ہارر انسیڈنٹ رونما ہوا ہے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔